پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اب یہ ذلت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ذلت عربی میں کہتے ہیں کمزوری کو، بے سر و سامانی کو۔ تو سر یہ کلام عربی کا ہے یا اردو کا ہے؟ اب عربی کیوں بیچ میں آ گئی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو نذرانہ و عقیدت پیش کیا وہ کچھ یوں ہے: کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، مرزا جہلمی اپنی جہالت کے سبب بھڑاس نکالتا ہی رہتا ہے، تو اللہ نے اس جہلمی گروپ کی عقلیں چھین لی ہیں۔ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخی اصحاب اور گستاخی ولی اللہ کے سبب ان کی عقلیں بالکل سلب ہو چکی ہیں، یہ اندھے بھی ہو چکے ہیں، ان کو نظرتا بھی کچھ نہیں اور نہ ہی ان کو کچھ سنائی دیتا ہے۔ اور جب یہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو عبارتیں الٹ نظر آنے لگتی ہیں، اور جب کوئی ان کے اس نظریہ پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرے تو پھر اس کو قبر پرست، ولی پرست، بابوں کے دفاع کرنے والے وغیرہ وغیرہ سے نوازتے ہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں خود جہالت کے گمراہ کن فرقہ کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس شعر کے اوپر کچھ آپ کو بیان کریں گے، توجہ کیجئے۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یعنی جو لفظ قلت ہے اور جو عزت ہے، جو ذلت ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ لفظ ذلت کو اس نے الٹ مانا لیا، اور شارحین کی شرح سے یہ اس نے پتہ بتایا کہ شارحین جو ہیں وہ جب شرح کرتے ہیں تو ذلت کہتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے، اس کے اندر میں نے اس کی میٹھی میٹھی کر کے تذلیل کی ہے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر اس کی علمی حیثیت بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث نہیں ہوئے، آپ کی جب ولادت نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی کثرت ہوئی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے، تو ان کی جو قلیل ایک تعداد تھی وہ ختم ہو گئی اور کثرت میں تبدیل ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان پر اکثر درود، یعنی ان صحابہ کرام پر اکثر درود، ان مسلمین پر اکثر درود جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے زیادہ ہو گئے، اسلام کے اندر بتدریجاً بڑھتے گئے۔ تو جو لفظ عزت ہے، عزت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سے بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر صحابہ کرام کی وجہ سے یہ شعر لکھا گیا ہے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نہ تھے تو مسلمانوں کی اتنی عزت نہیں تھی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطہرہ کے اندر قاعدہ و قانون چلایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے گئے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، تو یہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت و عزت اور قلت و ذلت کا جو معاملہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوپر یہ شعر لکھا گیا ہے۔ ویسے بھی اس جہلمی کی تو عقل سلب ہو چکی ہے، اور اس کے چاہنے والے جتنے بھی فالورز ہیں سب کی عقلیں سلب ہو چکی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کفر و ضلالت تھا، اندھیرا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اجالا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو اسلام کے اندر کثرت ہو گئی، قلت ختم ہو گئی، عزت جو ہے بڑھ گئی، ذلت ختم ہو گئی۔ ذلت کا اصلی معنی ہے رسوائی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر لکھا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یعنی کہ یہ ناریوں کا دور یہ سبب ہے، اور سبب لے کر مسبب کو جنوایا گیا ہے، اور مسبب تب ہی سامنے پتہ چلتا ہے جب اس کا کوئی سبب ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کے شعر کے اندر یہ سبب ہے،
کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں پر عزت بعد ذلت کو سبب مراد لیا گیا ہے اور کثرت بعد قلت پہ لاکھوں سلام یہ مسبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ کرم سے ہمیں صحیح طرح اس شعر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ مرزا جیلمی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو شہکار نعتیہ کلام ہے وہ اعلیٰ حضرت مجھے بہت رقت طاری ہوتی ہے۔ ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا بھی ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر رقت طاری ہوئی، یعنی اعلیٰ حضرت کے کلام کو یہ پرفیکٹ بھی کہہ رہا ہے، پھر اعلیٰ حضرت کے کلام کے اندر وہی اپنی رگ کھینچ رہا ہے کو کم از کم اعلیٰ حضرت کے کلام سے بھی اس کے شعر کے اندر تذلیل کر کے اپنا ایک نمبر بنا لوں یوٹیوب کے اوپر، لوگ مجھے کہیں کہ واہ جی واہ یہ تو واحد ہے، اس جیسے تو اور کوئی ہے بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں مرزا تو کہتا ہے کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ، کوئی شے بھی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ماں تو کوئی شے بھی نہیں، انہوں نے تو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے سب کچھ کیا، انہوں نے مزے اٹھائے، لطف اٹھائے، بیچ میں سے میں پیدا ہو گیا، اور دودھ والی بات ہے تو دودھ بھی اللہ دیتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ دودھ دینے والے ہوں؟ تجھے یہ آیا مبارکہ بھول گئی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین پر احسان کرو، اور تم احسان کرنے کے بجائے والدین کی تذلیل کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے ہدایت سلیم عطا فرمائے۔ اور جو فالورز، میری ایک ویڈیو ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ یا پھر مرزا جیلمی، ان کا سخت مقابلہ ہے اس ویڈیو کے اندر۔ الحمدللہ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے سبق دیا ہے، مرزا کے فالورز کو جو مرچوں نے کاٹا ہے، نیچے آپ جا کر آج ہی کمنٹس چیک کریں، ان کے سارے میرے خلاف کمنٹس ہیں، لیکن الحمدللہ میں آج تک نہیں آ رہا، میں ان کا جواب دیتا چلا آ رہا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے میں ان کے میسج کا بہترین جواب دے سکتا ہوں، یہ مالک کا کرم ہے، کیونکہ میں بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی جو ہے بالکل نقش قدم پر چل رہا ہوں، کیونکہ اس کا معنی خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اس آیت کو لے لیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں تو پھر آگے کن کا سبب دے رہے ہیں اور کن کو آپ سبب بنا رہے ہیں؟ کم از کم اس کو تو سوچیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تیرا احسان و انعام ہوا، جن لوگوں پر تو خوش ہے، تو راضی ہے، ان کے قدم نقش پر ہمیں چلا۔ تو اس آیت کو بھی اگر کم از کم آپ لے لینا سامنے، تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی بابے کے اندر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو ساروں کو کہتا ہے کوئی شے نہیں اللہ کے سوا۔ پھر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اللہ کے سوا والا جملہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیا یہ اللہ کے سوا والا جملہ اس کا کفر ہے یا نہیں ہے۔